چھین لوں گا. تو اس شخص پہ تکبر زیب دیتا ہے, اس پہ یہ چیز زیب دیتی ہے کہ میں جیسے چاہوں گا, میں یہ کیوں کروں. اب آپ دیکھو, پہلے تو لوگ گناہ کرتے تھے ڈر کے, اب ببانگ دہل غلط کام کو ببانگ دہل کیا جا رہا ہے. آج کسی نے بتایا کہ کسی انڈیا کی اداکارہ نے توبہ کر لی فلم انڈسٹری سے, اور بتایا کہ میں نے اللہ کی خاطر یہ قربانی دی, میں غلط رخ پہ جا رہی تھی. یہ جب خبریں سننے کو ملیں تو ہمارے ایک دوست تھے کلیت الشریعہ میں, میرے شاگرد ہیں, وہ شوبز کی دنیا چھوڑ کر اس طرف آئے, یعنی جامعۃ الرشید میں انہوں نے ایڈمیشن لیا. 3-4 سال انہوں نے ہم سے پڑھا ہے جامعۃ الرشید میں. تو میں نے ان سے ایک دن ویسے ہی اس گپ شپ میں سوال پوچھا, میں نے کہا آپ پہلے کیا تھے؟ مجھے تو نہیں پتا کہ وہ شوبز سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے بتایا کہ میں ڈراموں کا ڈائریکٹر تھا یا پتہ نہیں کیا تھا, واللہ عالم, شوٹنگ ووٹنگ کرتا تھا کیمرے سے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ میں شوٹنگ کر رہا تھا, جو نئی لڑکیاں بھی آتی ہیں ڈراموں میں ایکٹر بننے کے لیے, تو ظاہر ہے شہرت کا بھی شوق ہوتا ہے کہ ہم مشہور ہو جائیں گے اور پیسہ بھی ملتا ہے. دیکھو بلڈ اچھا ہو نا, خاندان اچھا ہو, وہ کبھی نہ کبھی انسان کو وہ کلک کرتا ہے, یعنی وہ انسان کو اندر سے تنبیہ کرتا رہتا ہے. اگر اوپر سے خاندان کیا ہو, خاندانی کوئی بیچارہ, معذرت یعنی چھوڑیں ابھی کیا بولوں میں, تو اچھا خاندان آ گئے شوبز کی دنیا میں. کہتے ہیں میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو نئی آئی ہے ڈراموں کے لیے, تو جو بھی ایکٹنگ سکھا رہا ہوتا ہے نا, جو شروع میں بتا رہا ہوتا ہے اب یہ ڈائلاگ آپ نے بولنا ہے, اس طرح بولنا ہے, آپ کا اسٹائل یہ ہونا چاہیے, تو لڑکی جب شروع میں آتی ہے شوبز کی دنیا میں, اس میں ایک فطرتاً حیا اور شرم ہوتی ہے. وہ جھجک رہی ہوتی ہے ایکٹنگ کرتے ہوئے, مردوں سے بات کرتے ہوئے, مردوں کے قریب جاتے, اس میں ایک شرم ہوتی ہے قدرتی طور پر جو اللہ نے رکھی ہے, جو ہر انسان میں رکھی ہے. یہ شرم ہی تو ہے جو انسان کو بہت سی برائیوں سے روکتی ہے. بے شرم بن جاؤ تو سب کچھ ٹھیک ہے, پھر کپڑے پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر کپڑے پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ زبان بھی صاف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اعمال بھی صاف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ساری چیزوں میں انسان کو حیا اور شرم ہے, جو انسان کو, جانوروں میں یہ شرم ہی تو نہیں ہوتی, بلکہ کچھ نہ کچھ شرم اللہ نے ان میں بھی رکھی ہے. اگر آپ ریسرچ کریں نا, تھوڑی بہت شرم اللہ نے جانوروں میں بھی رکھی ہے. تو اب کیا ہے, کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی, جو اور بھی اس طرح کی لڑکیاں آتی تھیں ان کو ایکٹنگ سکھائی جاتی تھی, تو اس کو کچھ ایسی بیہودہ سی حرکت کروائی جا رہی ہے اس سے ایکٹنگ کے دوران کہ وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہو رہی. جو بھی ڈائریکٹر صاحب تھے یا جو بھی ایکٹنگ سکھاتے ہیں, وہ گئے, انہوں نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا اور اس کو تھوڑا سا نا ایسے کہا کہ یوں سیدھی کھڑی ہو. جب پش کیا اس کو اس طرح سے کھڑی ہو, ظاہر ہے ایک مرد کا ہاتھ پہلی دفعہ باڈی پہ لگے گا تو عورت کو ایک وہ ہوتا ہے نا, اچھا فیل نہیں ہوتا اس کو. کہہ رہے میں نے دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, یعنی اس کو احساس ہوا کہ یہ کیا کر رہی ہوں میں غلط, اس کو یہ احساس ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن وہی بات ہے, شہرت, پھر غلط کو میڈیا پہ صحیح کر کے پیش کیا گیا ہے. سب سے زیادہ عزت دنیا میں فنکاروں کی ہوتی ہے, اداکاروں کی عزت ہوتی ہے, ناچنے گانے والوں کی عزت ہوتی ہے سب سے زیادہ. تو ضمیر ملامت کرتا ہے, لیکن انسان اپنے ضمیر کو کچلتا ہے کہ نہیں یہ غلط نہیں ہے, یہ کیا ہے, صحیح ہے, تمہارا کیریئر بنے گا, تمہیں عزت ملے گی, تمہیں شہرت ملے گی. براڈ مائنڈڈ جب تک نہیں بنو گی تو گھر کی 4 دیواری میں بند ہو کے گھٹن سے مر جاؤ گی. یہ سب چیزیں ڈائلاگ ہیں جو سکھائے جاتے ہیں. جو عورت اپنے گھر کی, اپنے بچوں کی ہوتی ہے, وہ بھی کوئی عورت ہے, اس نے دنیا دیکھی نہیں, لائف کو انجوائے کرنی ہے, تو یہ سب جھیلنا, یہ سب چیزیں شیطان سکھاتا ہے اور بے شرم بناتا ہے. یہ مرد ہونے کے باوجود جو شوبز کی دنیا میں آ چکا تھا, کہتے ہیں مجھے لگا کہ ہم ٹھیک نہیں کر رہے. ظاہر ہے یہ بھی اس ٹیم میں تھا نا. کہہ رہے مجھے لگا کہ ہم اپنی قوم کی حیا اور شرم والی لڑکیوں کی شرم کو کھرچ کے نکال رہے ہیں. کہہ رہے
کئی سال بعد دیکھو یہ اس منظر میں اور کچھ بھی نہیں تھا, وہ لڑکی تو ایکٹر بن گئی ہوگی, جو بھی بننا تھا وہ تو پیچھے نہیں گئی, وہ تو یہ سب سوچ کے آئی تھی کہ میں نے یہ کرنا ہے. لیکن جو کروا رہا ہے نا, جو بندہ, اس کا ضمیر جاگ گیا, اس نے ملامت کی. کہتے ہیں مجھے عجیب فیل ہوا کہ یار یہ ہم غلط کر رہے ہیں. کہہ رہے مجھے یاد نہیں میں نے کبھی نماز بھی پڑھی تھی. کہہ رہے اس دن میں اسپیشل نماز پڑھنے کے لیے گیا ہوں شوٹنگ کے دوران, اسپیشل. بعض دفعہ برائی انتہا کو پہنچتی ہے نا, تو اچھائی کا لیول ری ایکشن میں انسان اتنا ہی اچھا بن جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ نیوٹن کا لا ہے نا, ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, جتنی تیزی سے ایکشن ہوگا ری ایکشن بھی اتنا ہی فاسٹ. تو ہم بچپن میں شرارتیں کرتے تھے, مکہ لگا کے چیک کرتے تھے, یہ گدی مار کے نا, کہتے ہم دیکھو نیوٹن نے کہا جتنا ٹائٹ ایکشن ہوگا اتنا ہی ری ایکشن ہو رہا ہے. تو میں چیک کر رہا تھا کہ نیوٹن کا یہ لا صحیح ہے یا غلط. تو اب کہتے ہیں میں گیا عصر کی نماز پڑھنے. کہہ رہے ہیں جب میں نے نماز پڑھی تو بڑا سکون ملا. حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے, خاموشی سے کھڑے ہوئے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے. امام صاحب رکوع میں گئے, آپ رکوع میں چلے گئے, سلام پھیرو, کیسا سکون ملتا ہے نا باوضو ہو کے. خاموشی ہے مسجد میں, ادھر ہر وقت موسیقی کی دھنیں, ہر وقت ایک انٹرٹینمنٹ. لیکن کہہ رہے ہیں میں نے عصر کی نماز پڑھی, مجھے کیا محسوس ہوا؟ سکون. کہ یار اصل زندگی تو یہ ہے. لائف چینج کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے. ممکن ہے وہ میرا بیان سنیں, لائف چینج کی تو پھر دو ہی آج کل 3 خطیب چل رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ. تو ان میں ایک کسی نہ کسی درجے میں فقیر کا نام بھی آتا ہے. تو انہوں نے حضرت مولانا طاری جمیل صاحب کو سننا شروع کیا, کافی ان کو سنا, پھر کہیں ہمارا بھی بیان مل گیا ان کو, وہ بھی سننا شروع کیا. تو پھر وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے. مجھے تو یاد نہیں تھی ان کی کہانی. مدرسے میں ایڈمیشن لیا, عالم بنے ماشاءاللہ. اور پھر انہوں نے حرام چھوڑا اور حلال کو کیا کیا. تیسری شادی میں نے ان کی یہاں کروائی ہے, ادھر نکاح پڑھایا میں نے مسجد میں. وہ ویڈیو ریکارڈنگ پہ نکاح موجود ہے, کیونکہ وہ کینیڈا میں رہے ہیں یا کسی باہر ملک میں بھی رہے ہیں. تو ایک پہلی وائف ان کی کینیڈین, دوسری وائف ان کی لاہور میں یا پتہ نہیں کراچی میں. اور نکاح بھی ہم نے ہی پڑھائے ان کے. اور نکاح ایسے پڑھائے کہ جب میں, اب یہ خواتین بولیں گی پھر گھما پھر آگے ادھر ہی لے آئے بات. بھائی یہ موضوع نہیں ہے, یہ تو آ گئی اتفاق سے. اب پوری ان کے اگلے کی کارگزاری تو مکمل کرنی ہے نا, اگلے کی کارگزاری تو وہ تو سنانے دو بھائی. تو وہ پہلا نکاح تو مجھے یاد نہیں میں نے کیسے پڑھایا ان کا, یہ میں نے پڑھایا ہے کسی اور نے, میرا خیال ہے وہ بھی میں نے ہی پڑھایا تھا. ہاں کیونکہ فارم کے لیے پھر میرے پاس ہی آئے تھے, فارم میں تھے وہ, فارم کے لیے میرے پاس ہی آئے تھے. دوسرا نکاح میں نے ایسے پڑھایا کہ میں لاہور میں ایک ورک شاپ, اسلام آباد میں ایک ورک شاپ میں تھا. ان کا فون آیا کہ کراچی میں کوئی بیوہ خاتون ہے, وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں, میں بھی نکاح کرنا چاہتا ہوں, تو کیا خیال ہے؟ میں نے کہا لائن پہ آ جاؤ, ابھی نکاح پڑھا دیتا ہوں میں نے کہا 10 سے پونے 11 ٹی ٹائم ہوگا, وقفہ ہوگا, تو اس وقفے میں آپ کا نکاح پڑھا دوں گا. ٹھیک ہے بھائی. تو میں نے وقفے کے دوران وہیں فون پہ ان کا نکاح پڑھا دیا. میں نے کہا کتنی ہو گئی؟ انہوں نے کہا 2 ہو گئی. میں نے کہا چلو اور کوئی ملے تو بتانا. بھائی اب ایک آدمی, حرام کے دروازے بند ہو گئے. پہلے دنیا تو انٹرٹینمنٹ کی ہے نا, لڑکیاں صبح شام نظر آ رہی ہیں, تو آپ نے اس پر پابندی لگا دی کہ یہ ادھر نہیں جانا. ہے تو جوان آدمی نا, جذبات تو وہی ہیں اس کے. تو میں نے کہا بھائی جو سنت طریقہ ہے پیغمبروں کا وہ کیا ہے؟ نکاح ہے. میں نے کہا نکاح کرو. نکاح میں فائدہ کیا ہوگا؟ ان لڑکیوں کی کفالت. کینیڈا سے ایک وائف ان کی, دوسری وائف انہوں نے یہاں کراچی سے, تیسری وائف یوگنڈا. کدھر بھائی؟ سوشل میڈیا نے فاصلے کیا کر دیے ہیں, ختم کر دی. یوگنڈا سے ایک تیسری وائف. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی کو پٹائی وٹائی تو نہیں ہے کوئی, خدا نخواستہ ایسا نہیں فیس بک پہ کسی کو پھانس لیا ہو؟ کہہ رہے نہیں بھائی باقاعدہ ابا سے رابطے میں ہوں, اور اس کے ابا آپ سے بات کریں گے. ابا نے مجھ سے یوگنڈا والی زبان میں بات کرنا شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا یار تم تو ہم سے بھی زیادہ براڈ مائنڈیڈ بن گئے ہو یار. تو وہ جو تھی پھر بہرحال ابا سے میری بات ہوئی, پھر وہ انگلش بھی جانتے تھے, کچھ ٹوٹی پھوٹی انگلش ہم نے کچھ انہوں نے چلا چلو کے. بہرحال پتہ چلا کہ نہیں باقاعدہ فیملی ہے, خاندان ہے, ایسا نہیں ہے کوئی پٹانا پٹونے والا حساب نہیں ہے الحمدللہ. تو بیٹھ کے پھر ہم نے یہاں تیسرا نکاح ان کا مسجد میں ریکارڈ نکاح ہے وہ پڑھایا ان کا نکاح.
تو اب دیکھو یہ پیغمبروں کی سنت ہے, اس میں زوجہ آپ کو ملی, بیوی ملی, اس سے اولاد ہوئی آپ کی, ایک گھر بسا, ٹھیک ہے نا, اور پھر ان کی بیویوں میں اتفاق سے محبت بھی, جو کہ عام طور پر ہوتی نہیں ہے, تو وہ اللہ کی طرف سے اللہ نے ان کے ساتھ انعام کیا کہ وہ بھی ساتھ ہی رہ رہی ہیں. وہ جو کینیڈا والی تھی وہ بھی, اس نے بھی سوکن کو برداشت کیا یہ سوچ کے کہ کینیڈین سے جب کرتے ہو تو 10 گرل فرینڈیں آتی ہیں ساتھ میں, ٹھیک ہے نا, تو اس نے یہ سوچ کے, کیونکہ ان کو زیادہ تجربہ ہے کہ بھائی یہ ایک بیوی مرد کم ہی رکھتے ہیں, زیادہ تر بیوی ایک ہوتی ہے, گرل فرینڈس بہت زیادہ, تو اس نے کہا چلو میرا میاں, اس کا یہ تو پتہ ہے نا کہ بیوی ہے, یہ گرل فرینڈس تو نہیں ہے نا, سمجھدار خاتون تھی. تو اصل جو واقعہ میں بیان کر رہا تھا کہ دیکھو کہاں سے پلٹا کھایا. انہوں نے کہا کہ باقاعدہ شرم اور حیا شوبز میں کھرچ کھرچ کے نکالی جاتی ہے. ضمیر انسان کا وہ اسی بیس پہ آئے کہ یار ہم لڑکیوں کو خراب کر رہے ہیں, یہ ایسی ہے نہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن میں سنا ہے نا آپ لوگوں نے, کئی دفعہ میں اس کو بیان کر چکا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 نوجوان لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ کنویں میں دور کھڑی ہوئی ہیں, تو ان کی مدد کی اور کنویں سے پانی نکال کے ان کو دے دیا. قرآن کہتا ہے یہ دونوں لڑکیاں گئیں اپنے والد سے, انہوں نے کہا کہ ایسے ایک نوجوان ہے جس نے ہماری مدد کی ہے. تو والد صاحب بڑے غیرت مند تھے, انہوں نے کہا اس نوجوان کو بلا کے لاؤ, ہم اس کو اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں. عزت دار آدمی پر جب کوئی احسان کرو تو اس کا ضمیر اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا جب تک وہ احسان کا بدلہ نہ چکا دے. اور جس میں غیرت نہیں ہوتی وہ کہتا ہے چلو فری پھوگڑ میں اللہ نے کام کرا دیا, چھوڑو, کون تھا, مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں. نظریں چرا لیتے ہیں کہیں کچھ دینا نہ پڑ جائے اس کو. تو وہ قرآن کہہ رہا ہے جاءت احداہما تمشی علی استحیاء, ان دونوں میں سے ایک آئی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے حیا کے ساتھ چلتی ہوئی. دیکھو قرآن اللہ کی کتاب ہے, کوئی لفظ اس میں بلا وجہ نہیں ہے, کسی واقعے کا کوئی پہلو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو قرآن کبھی اس پہلو کو ہائی لائٹ نہیں کرے گا. کوئی وجہ ہے تو قرآن کہہ رہا ہے, حالانکہ اصل تو قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ لڑکیاں آئیں, موسیٰ علیہ السلام کو لے کر گئیں, اور موسیٰ علیہ السلام کا پھر والد نے ان میں سے ایک سے نکاح کرا دیا, موسیٰ علیہ السلام کا گھر بس گیا. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے وجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء, دونوں میں سے ایک چلتی ہوئی آئی حیا کے ساتھ. تو حیا کا لفظ اللہ نے ذکر کیا یہ بتانے کے لیے کہ جو عزت دار بھائی موسیٰ علیہ السلام کی بیوی جس عورت نے بننا تھا وہ تو بڑی خاندانی ہوگی نا. اللہ پیغمبر کے لیے جس کا انتخاب کریں گے جو مسلمان عورت ہو تو اس کا انتخاب تو اللہ نے کیا نا. اور موسیٰ کلیم اللہ, کوئی معمولی پیغمبر نہیں, کوہ طور پہ بلا کے اللہ جن سے ہم کلام ہو رہا ہے, تو ان کے لیے سلیکشن ایسی عورت کی ہو رہی ہے جس کی چال بھی اللہ کو پسند, شرم و حیا کے ساتھ. حیا والی چال کسے کہتے ہیں؟ راستے کے بیچ میں نہ چلنا, اپنے آپ کو پرومیننٹ نہ کرنا, ایسے نہ چلنا کہ لگے کہ کوئی جناب کوئی لڑنے کے لیے جا رہا ہے کسی سے, دیکھنے میں لگے کہ یہ ضرورت سے گھر سے باہر نکلی ہے, اسے گھر سے باہر نکلنے کا شوق نہیں ہے. تو اللہ فرماتے حیا, پتہ یہ چلا کہ بھائی اللہ کو عورت میں حیا کی صفت پسند ہے. ہاں جہاں ضرورت ہو وہاں مجبوری ہے, بعض عورتیں جہاں حیا کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں بھی, اب مثال کے طور پر کوئی آپ سے آپ کا پرس چھین رہا ہے, آپ شرمیلی بن کے جناب ادھر سے نکل کے ادھر چلی گئی, ٹھیک ہے نا, تو یہ غلط ہے. وہاں تھوڑا سا بہادری دکھانی چاہیے. حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی نا, جب میدان جنگ گرم ہوا صحابہ کو شکست ہونے لگی تو وہ انہوں نے کیا کیا, اپنا حلیہ چینج کیا, زرہ پہنی اور جنگی ٹوپی پہنی, بالکل مرد بن گئی, اور گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے جو واٹ لگائی ہے وہ سمجھ رہے کہ پتہ نہیں یہ کون سا پہلوان آیا ہے بھائی, کون سا مجاہد آیا. وہ خاتون تھیں. تو جہاں موقع نہیں ہے, جہاں بہادری دکھانی ہے یا کوئی مجبوری ہو وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن عام حالات میں اللہ کو عورت میں کون سی صفت پسند ہے؟ حیا اور شرم. تو یہ جو شوبز کی دنیا ہے یہ عورت کو حیا لیس بنا دیتا ہے, اس میں حیا ختم, بالکل ختم ہو جاتی. تو جس اداکارہ نے بھی توبہ کی, اگر یہ واقعہ سچا ہے, کوئی بعض دفعہ میڈیا کوئی گھما بھی دیتا ہے بات کو,
اگر یہ واقعہ سچا ہے تو اللہ نے اس سے بڑی قربانی لی ہے کہ ایسی دلدل میں جہاں انسان کی عزت کا بھی جنازہ نکلتا ہے, حیا کا بھی جنازہ نکلتا ہے, اور یہ گناہوں کی دلدل ایسی ہے اس میں ایک دفعہ پھنستے چلے گئے تو واپسی کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے. ہمیں یاد ہے کراچی میں ایک بڑے دہشت گرد تھے, بڑے مشہور تبلیغ والے, ان کے پاس گئے تو ان تبلیغ والوں نے مجھے اپنا واقعہ خود سنایا. میں نام نہیں لوں گا کون تھا کیا تھا. کہتے ہیں ہم جب ان کے پاس گئے, ان کے بڑے قتل کیے اس دہشت گرد نے. کہہ رہے ہیں ہم ان کے پاس گئے, ہم نے ان کو تبلیغ دی. تبلیغ ہم نے یہ کی, بھائی یہ بچوں کو خاموش کرائیں یار, رحیم اللہ بھائی ذرا ان بچوں کو آپ تھوڑا دہشت گردی کا مظاہرہ کریں. تو کہتے ہیں ہم جب ان کے پاس گئے, وہ جو دہشت گرد تھا اس کو ہم نے سمجھایا. کافی دیر اس نے تھا مسلمان بہرحال, کہہ رہے ہماری دعوت اس نے بہت دیر سنی. دعوت سننے کے بعد کہا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے, میں بہت آگے جا چکا ہوں, اب میرے لیے واپسی, خود کہہ رہے کہ میرے لیے توبہ کا راستہ نہیں ہے, یعنی میں اتنا آگے جا چکا ہوں کہ میرا ضمیر مردہ ہو چکا ہے. خود اپنے منہ سے کہہ رہے. ظاہر ہے ایک قتل ہوتا ہے نا, انسان کا دل ہلتا ہے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں, جوان عورتوں کو بیوہ بنا رہا ہوں, چھوٹے بچوں کو یتیم کر رہا ہوں, چند ٹکوں کی خاطر, چند ووٹ کی خاطر, تھوڑے سے پیسوں کی خاطر, پھر دوسرا قتل, پھر تیسرا قتل. تو آہستہ آہستہ ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے, سخت دل ہو جاتا ہے انسان. پھر شراب بھی پینا شروع کرے گا سکون کے لیے, اور الٹے الٹے کام. کہہ رہے ہیں وہ ہم اس کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, واپس آ جاؤ. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے واپسی کا راستہ بند ہو چکا ہے. کہہ رہے ہیں ہم نے بہت سمجھایا. تو اس نے کہا میں اس دلدل میں پھنس چکا ہوں, واپس نہیں نکل سکتا اب میں اس سے. کہہ رہے ہیں پھر ہم نے اس سے ایک بات کی. تبلیغ والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, دیکھو دعوت کا ان کو پتہ ہے. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو, جہاں تک جا چکے ہو نا چلو واپس نہ آؤ, اس سے آگے نہ جاؤ. کیسی حکمت کی بات ہے دیکھو, ہے بھائی, کہ جہاں تک پہنچ چکے ہو چلو, آپ کہہ رہے ہو کہ واپس نہیں آ سکتا تو وہیں بریک لگا دو, اس سے آگے مت جاؤ. اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ ہے دلوں پہ مہر جس کا قرآن جگہ جگہ ذکر کرتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. تو شوبز کی دنیا میں جو لوگ قدم رکھتے ہیں بے حیائی کا شکار ہوتے ہیں, اور پھر حیا آہستہ آہستہ ان کے دلوں سے نکلتی چلی جاتی ہے. پھر ان کو زنا برا نہیں لگتا, پھر ان کو بے پردگی, ننگا پن, برہنہ پن یہ برا نہیں لگتا, بے حیائی کو معاشرے میں پروموٹ کرنا برا نہیں لگتا. پھر ہوتے 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 ایک ایسی اسٹیج پہ جا کے پہنچتے ہیں کہ جو حیا اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے نا, اس پر ان کو تعجب ہونے لگتا ہے. اس پہ تعجب ہوتا ہے کہ یہ پاگل ہیں, یہ بیوقوف ہیں. یعنی ایسا ہی ہے جیسے کوئی دودھ شہد کو چھوڑ کے چرس پی رہا ہو, اور وہ چرس پینے والا تعجب کس پہ کر رہا ہے؟ آپ پہ. اور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ چرسی اور ہیروئنچی کے سامنے آپ بتائیں یار دودھ میں اللہ نے ایسی لذت ہے نا, دودھ میں لذت. ارے دودھ میں لذت کا نہیں پتہ چلتا تو گائے کا تازہ دودھ نکالو اور صبح خالی پیٹ جو ہے نا, یہ ناشتے کے بعد ایسے منہ سے لگا کے پیو, ایسا مزہ آئے گا. ایسی لذت اللہ نے دودھ میں رکھی ہے, شہد میں اللہ نے لذت رکھی ہے. لیکن جس نے دودھ اور شہد کو چھوڑ کر, اور یہ جو اللہ نے ہمارے لیے انار پیدا کیا, اور آم کے بارے میں میں یہ کہتا ہوں کہ آم کھاؤ نہیں, آم بولو بھائی پھوڑو. اب اس پہ کلپ آئے گا پورے بیان سے نا نکال کے, پورے بیان میں جتنی باتیں ہوئی ہیں وہ سب ایک طرف, آم پہ کلپ آئے گا, آم کھاؤ نہیں بلکہ پھوڑو. پھر وہ لاکھوں ویورز ہوں گے, لوگ کہیں گے یہ کیا آپ ممبر پہ بیٹھ کے آم پھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں. وہ بھائی یہ تو ایک درمیان میں آم آ گیا, تو آم تو آپ کو پتہ ہے آم ہے کتنا مزہ. ابھی میں ماشاء اللہ نظر بس سے اللہ بچائے, میں بہت کم کھانا کھاتا ہوں. جو لوگ میرے ساتھ بیٹھ کے کبھی کھانا کھائے نا ان کو پتہ ہے میں بہت کم کھاتا ہوں, ٹائم لیتا ہوں لیکن کھانا بہت ہی تھوڑا کھاتا ہوں. لیکن جب میٹھا آم آ جائے تو میرا خیال ہے اب تک کتنے کھا چکا ہوں ایک گھنٹے کے اندر 7-8 تو کھا لیے ہوں گے بڑے والے, اور پھر رات کھانے کے بعد دوبارہ کھاؤں گا. تو آم کے سیزن میں گھر والوں کو بھی بولا ہوا ہے کہ بھائی یہ ایسی چیز ہے جس سے اجتناب نہیں کرنا, جتنے پھوڑ سکتے ہو پھوڑو. سیب لمیٹڈ, تربوز لمیٹڈ, آم کیا ہے
अनलिमिटेड। आम तो फायदे की, मीठा भी कितना और कोई बोझ भी नहीं बनता तबीयत पे, फाइबर भी है उसमें, खून भी है और मज़ा भी है। तो अब आप चरसी को बोलो यार आम खाओ, ठीक है ना, तो वो हम पे हंसेगा ना, कहेगा अबे ये सुट्टा छोड़ के क्या ये चीज़ें खाने की वो जो चरसी मेरा बयान सुन रहे होंगे अभी, हीरोइनची सुन रहे होंगे, वो हीरोइनची क्या कहेंगे कि यार इस मुफ्ती को देखो, ये हमें कह रहा है हीरोइन छोड़ो और क्या खाओ, आम खाओ। और हमें हीरोइनचियों पे ताज्जुब हो रहा है कि अल्लाह ने इतनी मज़े मज़े की चीज़ें पैदा की हैं, चौसा आम अल्लाह ने पैदा कर दिया और खाते चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको शुगर है वो एक अलग बीमारी है, लेकिन जो नॉर्मल आदमी है तो जितने मर्जी आम फोड़ ले, चले जा रहे खाओ, इतना मज़ा आ रहा है, हम कह रहे हैं अल्लाह तेरी कैसी नेमत। तो क्या हम गलत हैं, ये चरसी गलत है? चरसी गलत है भाई। तुमने अपनी फितरत को बिगाड़ दिया, जो बदबूदार चीज थी तुमने अपने आप को उसका आदी बना लिया है, अब तुम्हें खुशबूदार चीजें अच्छी नहीं लग रही। इंसान की तबीयत में अल्लाह ने हया रखी है, पाकीज़गी रखी है। वो चाहता है कि मैं एक पाकीज़ा लाइफ गुजारूं, मेरा ज़मीर मुतमईन हो कि मैं अच्छे काम कर रहा हूं। लेकिन वो जब ज़मीर की मुखालफत करता है, मैंने बहुत से लिबरल लोग भी देखे जो ज़िना से बचते हैं, हालांकि वो मज़हब को नहीं मानते। वो कहते हैं यार ये हमें समझ में नहीं आता, ये ज़मीर मलामत करता है कि गलत है। ऐसे भी लोग हैं। ज़माना जाहिलियत में जब शराब हराम नहीं हुई थी, उस वक्त भी बाज़ सहाबा शराब से बचते थे, हालांकि उस वक्त तो सारी दुनिया शराब पीती थी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहा जाता है कभी शराब नहीं पी उन्होंने, ज़माने जाहिलियत में भी नहीं पी उन्होंने, बुत परस्ती नहीं की। बहुत से सहाबा थे जो ज़माने जाहिलियत में भी बुत परस्ती, वो कहते हैं हमें नहीं समझ में आता ये पत्थरों के बने हुए बुतों के सामने हम झुकें। मैं अक्सर अपनी दादी का वाक़या बताता हूँ ना कि वो उनको नहीं पता था ये तीजे 40वें के खाने गलत होते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं खाती थी। हमें याद है कहीं से कोई किसी का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया, कोई मैयत हो गई, देग आई, वो नहीं कहते ये मुर्दों के खाने हमारे हलक में नहीं उतरते। तो कुछ ज़मीर भी इंसान को क्या करता है, मलामत कि ये गलत है यार, ये क्या खाओ, वलीमे पे की दावत खाओ, अकीके पे खाओ, बच्चा पास हो गया, बच्चे ने कुरान हिफ्ज़ कर लिया, खाओ, वो मर गया, देगे खा रहे हो, क्या है यार ये। मुर्दा भी बोलेगा तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं अभी मरा नहीं हूँ, मेरा कफन मैला नहीं हुआ, तुम यहाँ बैठ के कोर में फोड़ रहे हो बैठ के। तो वो कहती थी हमारे तो हलक से नहीं उतरता, हालांकि उनको नहीं मसला मालूम था। तो ये जो चीज़ है ज़िना की बुराई, बेहयाई, ये ऐसी चीज़ है जिसके लिए मज़हब की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान की, मज़हब ने बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें बताई हैं जो वैसे ही हमारी फितरत का हिस्सा थी, वो अल्लाह ने हमारी फितरत में डाल दी ताकि जब रसूल उन बातों को कहें तो हमारे लिए अमल में मुश्किल ना हो। कुल इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फहशा, ए नबी आप इनसे कह दीजिए कि अल्लाह कभी बेहयाई की इजाज़त नहीं देता, बेहयाई अल्लाह को पसंद ही नहीं है। तो अब होता क्या है, बेहयाई कर करके जो लोग फिल्मी दुनिया से वाबस्ता हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस या जो भी इनके डायरेक्टर या जो भी अमला होता है, सुबह शाम यही नाच गाने, यही लड़कियों के बेहुदा डांस देख देख के जो तहारत और पाकीज़गी है, हया है, वो आहिस्ता आहिस्ता दिल से निकल जाती। और याद रखो, जो इंसान अपनी नेचर से हटता है, इंसान ना मुहज़्ज़ब है, इंसान मेडिकली एक हयावान है ना। मेडिकली इंसान और हयावान में कोई फ़र्क, अरे मेडिकल साइंस की रूह से आप एक एनिमल ही है ना भाई, पढ़े लिखे एनिमल हो गए या तहजीब याफ्ता हो गए हैं तो वही ना, वही चीज़ें आपको चाहिए। जो मैं एक दफ़ा बैठा हुआ था जानवरों का, मेरी बकरी बीमार थी, जानवर के डॉक्टर के पास गया तो एक बंदा आया, कहने लगा इंसानों वाली पैनाडोल चाहिए, यानी उसको ये उसके सर में दर्द हो रहा था, तो डॉक्टर से कह रहा है कि वो डॉक्टर साहब मुझे इंसानों वाली यानी गधे को जो खिला तो कहीं वो ना दे देना। तो डॉक्टर ने कहा मेरे भाई पैनाडोल जो बकरी को खिलाई जाती है वही इंसान, क्योंकि बकरी को जब बुखार चढ़ता है, हत्ता कि मुर्गी को भी बुखार चढ़ेगा तो मुर्गी को भी क्या खिलाई जाती है, पैनाडोल। तो बॉडी जो है ना, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, हाँ उनमें फ़र्क बहुत है, लेकिन बेसिक चीज़ें, ग्लूकोज हमें भी चाहिए, ग्लूकोज बॉडी को रन करने के लिए उनको भी चाहिए। तो फ़र्क इंसान और हैवान में मेडिकली नहीं है, कोई वो बड़ा फ़र्क नहीं है, तहजीब का फ़र्क है। इंसान मुहज़्ज़ब होता है, जानवर मुहज़्ज़ब नहीं होते।
اور تہذیب میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. تہذیب میں سب سے پہلے صفائی ستھرائی آتی ہے. جانور صاف ستھرے نہیں ہوتے, ان کو قدرت نے جتنا صاف کر دیا اتنے رہیں گے. وہ قدرت نے ان کی یعنی طبیعت میں جتنی صفائی انسٹال کر دی ہے نا, وہ اتنا رہیں گے, وہ اس سے زیادہ نہیں. اب کتے میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ جب تم نے قضائے حاجت ہو تو گڑھا کھودو اور پھر کرو تاکہ گندگی نہ پھیلے. ہیں بھائی, یہاں تو بڑا کتا بڑا نیٹ کلین بن کے قضائے حاجت سے پہلے جناب وہ کھدائی کر رہا ہوگا, لوگ اس کو دیکھیں بولا یار یہ تو کہیں سے بھی کتا لگ ہی نہیں رہا ہے, کیا خیال ہے. لیکن جب پیشاب کرے گا, بلکہ گٹر کا پانی پی رہا ہوگا, پیاس لگے گی تو کیا پیے گا, گٹر کا پانی. ابے ایک طرف تو اتنا نیٹ کلین بن رہا ہے, قضائے حاجت کے لیے اتنی احتیاط. وہ کتے سے کسی نے پوچھا نا کہ بھائی تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کیوں کرتا ہے, اس نے کہا کہیں چھینٹے نہ پڑ جائیں. ایک طرف ساری حرکتیں کتے جیسی, سارے کام کون سے, کتوں والے. گٹر کا پانی پی رہا ہے, بلا وجہ لوگوں کو کاٹ رہا ہے, اجنبی آدمی کو بھونک رہا ہے, رات کو جاگتا ہے, دن میں پڑا ہوا سو رہا ہے, عجیب کبھی کلاٹیاں کھا رہا ہے, 24 گھنٹے زبان باہر نکلی رہے گی. لیکن پیشاب کے وقت اتنی تمیز اور مسائل کا علم کہ کہیں چھینٹے نہ پڑ جائیں, ہے بھائی. تو وہ بھائی قدرت نے اس کو جو سکھا دیا وہ اس پہ عمل کر رہا ہے. اس پہ اپنے اندر کچھ بھی نہیں ہے, خود سے نہیں ہے اس میں تہذیب. ہوتی تو کتا کیوں ہوتا بھائی, وہ اس کو اس کا نام لوگ کچھ اور رکھ دیتے نا. کتا نام رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس کی حرکتیں کیا ہیں, حرکتیں ٹھیک نہیں, حرکتیں کتوں جیسی ہیں اس کی. اس لیے لوگوں نے کہا بھائی تو رہے گا کیا, جتنا بھی اچھا ہو جائے رہے گا تو کتے کا کتا ہی رہے گا. اسی طرح اللہ نے بلی میں یہ شعور رکھا وہ صفائی کا, لیکن ایک محدود. انسان میں صفائی کا شعور بہت زیادہ ہے, اور یہ صاف نہیں رہے گا تو مر جائے گا. یہ نہاتا ہے, یہ دانتوں کو صاف کرتا ہے. کبھی شیر کو دیکھا دانتوں کو صاف کرتے ہوئے؟ ہم اگر دانت صاف نہ کریں بیمار ہو جائیں گے. یہ استنجا کرتا ہے قضائے حاجت کے بعد, جانور استنجا نہیں کرتے. یہ ناخن صاف کرے گا میل نہ ہو جائے, جانور ناخن نہیں کاٹتے. یہ بالوں کی صفائی کرتا ہے, غیر ضروری بالوں کی, تاکہ اس میں جراثیم پیدا نہ ہو جائیں. تو جیسے انسان کی باڈی ہے صفائی ستھرائی کرے گا, کپڑے پہنے گا, جانور کپڑے نہیں پہنتے. تو لباس کا تعلق تہذیب سے ہے نا. کیا خیال ہے بھائی, جانور نہیں پہنتے. وہ ایک دفعہ ایک چوہا گیا تھا, ہاتھی نہا رہا تھا اس میں دریا میں نا, تو چوہے نے ہاتھی کو بولا ذرا باہر آنا تھوڑا سا کام ہے. ہاتھی کو اتنی ٹینشن, وہ ہاتھی ہے بھائی, وہ تو باہر نکلتے نکلتے گھنٹہ لگے گا اس کو. ہاتھی نے بولا یہیں سے بتا دو. کہہ رہے نہیں, میں جب تک باہر نہیں آؤ گے میں کام نہیں بتاؤں گا, بہت ضروری کام ہے. ہاتھی نے کہا دیکھ مجھے نکلنے میں نا گھنٹہ لگے گا, تو یہیں بتا دے. اس نے کہا نہیں بہت ضروری کام ہے, باہر آؤ. ہاتھی 1 گھنٹے بعد باہر نکلا, بیچارہ کلا بازیاں کھاتا ہوا. چوہے نے کہا بس واپس چلے جاؤ. ہاتھی نے کہا بلایا کیوں تھا؟ چوہا کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا میرا انڈر ویئر پہن کے تو نہیں نہا رہے کہیں, تو ہیں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کہیں تم میرا انڈر ویئر پہن کے تو نہیں نہا رہے. تو ایک لطیفہ ہے, لیکن اس پہ کیوں ہنسی آ رہی ہے؟ جانور انڈر ویئر بولو بھائی نہیں پہنتے, نہ ہاتھی چوہے کا پہنے گا نہ چوہا ہاتھی کا. تو لباس کا تعلق بھی کس سے ہے؟ تہذیب سے. انسان لباس پہنتا ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم, اے بنی آدم ہم نے لباس نازل کیا دو تمہاری شرمگاہ کو چھپا دیتا ہے. جانور گھومتے رہتے ہیں کھلے عام, انہیں کوئی حیا ہی نہیں ہے, شرم ہی نہیں ہے. تو یہ کیا بات ہے؟ اچھا تہذیب میں یہ بھی داخل ہے کہ سچ بولو جھوٹ نہ بولو. جانور سچے جھوٹے ہوتے ہیں بھائی جو بولنا ہے وہ بولیں گے, نہ وہ سچے ہوتے ہیں نہ جھوٹے, نہ وہ با وفا ہیں نہ وہ بے وفا ہیں. جو بے وفا ہے وہ ہمیشہ کے لیے بے وفا, جو وفادار ہے اس میں وفاداری کے سافٹ ویئر بلٹن ہیں, وہ پہلے سے ڈلے ہوئے ہیں, وہ نہیں ہو سکتے. تو انسان مہذب ہے. تو یاد رکھو اسی تہذیب میں ایک اور چیز آتی ہے, شرم اور حیا. انسان میں حیا اور شرم ہوتی ہے, جانوروں میں نہیں ہوتی. اور شرم و حیا تہذیب کا ایک بہت بڑا رکن ہے.
اور یہ شرم و حیا جو ہے نا جس سے انسان مہذب بنتا ہے, یہ جو ہماری جو لبرل لوگ ہیں نا, یہ اس کی ویلیو کے بالکل بھی قائل نہیں ہے. یہ کہتے ہیں یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے, بلکہ لڑکیوں کو بولڈ بنایا جاتا ہے کہ بھائی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا سیکھو. نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ اپنے باپ سے بھی اسی طرح بات کرتی ہے جیسے اپنے ملازم سے, اپنے ٹیچر سے بھی اسی طرح بات کرے گی جیسے اپنے ملازم سے, شادی کے بعد اپنے شوہر سے بھی اسی طرح بات کرے گی جیسے اپنے ملازم سے. نتیجہ کیا نکلتا ہے, لوگ پھر پریشان ہیں, ہماری بیٹی ہم سے تمیز سے بات نہیں کرتی. ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے جس ماحول میں اس کو پڑھایا ہے اس میں تمیز کے علاوہ سب کچھ سکھایا ہے, اس میں تمیز نام کا کوئی چیپٹر ہے ہی نہیں. کوئی ہے فزکس میں کہیں تمیز کا چیپٹر آتا ہے؟ بھائی یونیورسٹی میں فزکس پڑھائی جائے گی, میتھ پڑھایا جائے گا, اکنامکس پڑھائی جائے گی, یہ سب چیزیں, تو اس میں کہیں دیکھا تمیز اور تہذیب کا بھی کوئی چیپٹر آ رہا ہو؟ کہیں بھی نہیں ہے نا. تو خاص طور پر یہ شوبز کی دنیا میں تو حیا اور شرم باقاعدہ کھرچ کھرچ کے نکالی جاتی ہے. میں جب مدرسے میں ایڈمیشن ہوا نا میرا, اور کچھ ہم کتابیں پڑھ لیے تو لوگوں کا رابطہ ہوا مجھ سے, فون پہ لوگوں کی کالز آتی تھیں, مسائل بتاتے تھے. تو مجھے یاد ہے ایک لڑکی کی کال آئی جس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی, وہ دین کی طرف آ گئی. اس نے ایک دو مسئلے پوچھے ہوں گے, میں نے بتائے, لیکن اس نے ایک اپنی کارگزاری سنائی. اس نے کہا کہ مفتی صاحب میں اتنی بدتمیز بن گئی تھی فلمی میگزین پڑھ پڑھ کے کہ میں اپنی ماں سے تمیز سے بات نہیں کرتی, کیونکہ میرے گھر میں فلمی میگزین آتا تھا. میں نے کہا کیسے بدتمیزی؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک فلمی ایکٹر کی کارگزاری سنی, فلمی اداکاراؤں کی, اس میں وہ بھی ہوتے ہیں نا حالات, کہ آپ کو کیا پسند ہے, خربوزہ شوق سے کھاتی ہیں یا آپ تربوز آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے. وہ جن لوگوں کو ان سے محبت ہوتی ہے وہ ان کے ان حالات میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں. ظاہر انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ پھر ہر ایک چیز, اس سے ایک فطرت ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں وہ کیا کرتا ہے, کھاتا کیا ہے, کتنے آم کھاتا ہے, کتنے خربوزے کھاتا ہے. تو کہہ رہی میں اس کی کوئی ایکٹر تھی اس زمانے کی بڑی مشہور, تو وہ میں اس کے حالات پڑھتی تھی, تو اس میں اس نے اپنے حالات بتایا, میں یوں ہوں میں یوں ہوں. تو اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ میں کسی کو لفٹ نہیں کراتی, میں اپنی پرائیویٹ زندگی خود گزارتی ہوں, اس میں کوئی رشتہ دار ہو, دوست ہو, کوئی میرے ساتھ, یعنی کوئی بھی, یعنی خلاصہ اس کا یہ, میں کسی سے تمیز سے بات, اب میں اس کو اتنے لپیت الفاظ میں بولوں, یعنی اس کا حاصل یہ تھا کہ میں کسی سے تمیز سے بات نہیں کرتی, یعنی بڑوں سے, کہ میرے بڑے بھی میری پرائیویسی میں, میری ذاتی زندگی میں ان کو مداخلت کی اجازت نہیں. اب جب یہ ایک نو عمر لڑکی یہ چیز پڑھے گی تو وہ باپ اور بڑے بھائیوں اور بڑی بہنوں سے باغی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حالانکہ اس عمر میں انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آوارہ نہ بنے, بلکہ بڑوں کی کسٹڈی اور بڑوں کے کنٹرول میں رہے تاکہ ماحول اس کو خراب نہ کرے. یتیم بچے کے جو اتنے فضائل ہیں اسی وجہ سے بھی تو ہیں کہ اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے, حالانکہ ویسے تو وہ ٹھیک ٹھاک ہے, سرپرست نہ ہونے کی وجہ سے اس کے بگڑنے کا چانس زیادہ ہے. اب وہ اداکارہ نے جو انٹرویو ریکارڈ کروایا اس نے تو کروا دیا, لیکن یہ جو بچی تھی اس نے تو مجھ سے رابطہ کر کے اپنی کارگزاری سنائی کہ مجھے تباہ کرنے والا کون تھا, وہ میگزین. پھر یہ مدرسہ البنات میں گئی ہے نا, لڑکیوں کے مدرسے میں, وہاں اس کو پتا چلا کہ ابا اماں سے کیسے بات کرنی چاہیے. تو اس نے وہاں کیا سیکھا ان فلمی میگزین سے کہ میری پرسنل لائف ہے, میں اپنی لائف جیسے چاہوں گزاروں, کسی کو میری لائف میں ٹانگ اڑانے کی, دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے. اب ماں باپ نے میگزین لگوایا ہوا ہے, بچی پڑھ رہی ہے, ماں باپ, کوئی اس میں ایسا جملہ نہیں ہوتا جو غلط ہو, کہیں اس میں یہ نہیں لکھا کہ میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہوں, ایسا کچھ نہیں ہوتا. لیکن جو ماحول دیا جاتا ہے نا, جس قسم کی ڈائلاگ ہوتے ہیں, اس سے لازمی یہ ذہن خود بخود بن رہا ہوتا ہے. بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ بیٹا تمہارا تجربہ کم ہے, تم اپنے اتنے خیر خواہ نہیں ہو جتنے تمہارے والدین تمہارے خیر خواہ. یہ بھائی اور بہن, یہ جو رشتے ہیں یہ بڑے قیمتی رشتے ہوتے ہیں, یہ ہر وقت تمہارے کام آتے ہیں, ان سے ہمیشہ بنا کے رکھنا, کوئی کام ان کے مشورے کے بغیر نہ کرنا. بچوں کو تو یہ سکھانا چاہیے نا, ان سے ادب سے بات کرنا, ان کا تم پر احسان ہے, لہذا ان سے کبھی ظلم زیادتی ہو جائے تو برداشت کر لینا, یہ زندگی کا حصہ ہے, یہ سکھانا چاہیے نا. کیا ہو گیا بھائی, سکھا کیا رہے ہیں؟ کسی کو اپنی ذاتی زندگی میں مداخلت کی اجازت
پر ٹھیک ہے محلے پڑوس والوں کو نہ دو, لیکن باپ اور ماں سے زیادہ کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ وہ پاگل ہے, انہوں نے پیدا کیا تمہیں اور کھلا پلا کے تمہیں اتنا بڑا کر دیا, اس لیے کیا کہ تم جب پرس اٹھاؤ منہ اٹھا کے گھر سے باہر نکل رہی ہو, بتانا بھی تمہارے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں کہاں جا رہی ہوں. تو وہ باپ رکھے گا ایسی بیٹی کو گھر میں؟ بولو نا بھائی, وہ باپ نہیں ہے. پھر وہ کہے گا میں خانسامہ ہوں, جس نے تمہیں گھر پرووائڈ کیا ہوا ہے تمہاری خدمت کے لیے, کہے گا پتلی گلی سے نکلو, یہاں سے دفع ہو, یہاں سے لڑائیاں ہوں گی, گھر میں جھگڑے ہوں گے, ڈپریشن کے مریض بنیں گے لوگ. تو مجھے اندازہ ہوا, دیکھو ایک اداکارہ کا ایک ڈائلاگ, ایک جملہ, اس نے ایک لڑکی کو کس قدر بدتمیز بنا دیا. اپنے ماں باپ کا, اس کے ماں باپ اس سے پریشان تھے, لیکن الحمدللہ وہ لڑکیوں کے مدرسے میں عالمہ بننے کے لیے اس نے ایڈمیشن لیا, اور اللہ نے اس کی حالت کو, بولو بھائی, چینج کر دی. ایسے سینکڑوں بچیاں بگڑ چکی ہیں, سینکڑوں گھر تباہ ہو چکے ہیں. ہمارے پاس رپورٹیں نہیں ہوتی, لیکن ڈرامے اور فلمیں لاشعوری طور پر گھروں کو جوڑنے کے بجائے توڑ رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ, جب فلم, یہ جو اداکارہ اور یہ جو فلمی ایکٹر اور اداکارائیں ہوتی ہیں نا, ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک انٹرٹین کر رہے ہیں لوگوں کو, لوگ ایکچولی تھکے ہوئے ہوتے ہیں, ڈپریشن میں جا رہے ہیں, تو ہم ایک فلمی کہانی ڈیزائن کر کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں, اور یہ تھوڑا سا تفریح ہو جاتی ہے, فیملی کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں, سین مگر چلے جاتے ہیں. تو ہر برائی پہ نا کچھ بھی لیبل لگا کے آپ, تو چرچ سے بہتر ڈپریشن دور کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ اب ایک میں یہاں اللہ نہ کرے چرچ بانٹنا شروع کر دوں, ہیروئن, لوگ بولے کیا کر رہے ہو بھائی, اس کے جو دور رس نتائج ہیں وہ بہت برے ہیں, انجام اس کا اچھا نہیں ہے. آپ کو نہیں, وہ آدمی اتنا تھکا ہوا تھا, ڈپریشن میں تھا, اس کو ایک پڑیا کھلائی ہے, صرف ایک, ایسا خوش, اتنا خوش ماشاء اللہ. ہمارے گھر میں کلر کے لیے ایک لڑکا آتا تھا, وہ چرس پیتا تھا, بلکہ ہیروئنچی تھا, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت کرے. تو اس کا نام تھا اچھے بابو. جو بھی ہمارے بچپن کے دوست ہیں وہ ایک دم ان کو ذہن میں نام یاد آ گیا. میں جب مشہور ہوا نا یوٹیوب پہ, تو میرے 20 سال 30 سال پرانے دوست ملنے کے لیے آ رہے ہیں. وہ یوٹیوب پہ میرا بیان سنتے تھے, ان کو یقین نہیں آتا تھا میں ہوں, پھر کہنا اڑے وہی ہے. تو ابھی ایک 30 سال بعد, یعنی میں 10-12 سال کا تھا, کرکٹ کھیلتے تھے ہم لوگ, تو وہ ہماری ٹیم کے کیپٹن ہوا کرتے تھے وہ. تو وہ جو ہماری ٹیم کے کیپٹن تھے, انہوں نے کہیں بیان سنا, انہوں نے بولا بڑی یہ تو ہمارا کھلاڑی ہے, تو یہ تو وہی ہے. پھر ابھی وہ آئے تھے ملنے کے لیے, تو وہ ویسے کہ ویسے ہی, ابھی تک 30 سال ہو گئے. میں نے کہا ابھی تک ویسے ہی ہو یار. تو کیا کہہ رہا تھا میں, اچھے بابو. تو وہ لوگ محلے والے جانتے تھے ان کو اچھے بابو. وہ بیچارہ ہیروئنچی تھا, 5-10 حج کیے ہوئے تھے اس نے. عجیب بات, ہیروئن بھی حج بھی کر کے آتا تھا. اچھا خیر. تو اب میں دیکھتا تھا اس کو, ہم نے گھر میں لگایا کلر کرنے کے لیے. تو وہ نا جب ڈھیلا پڑتا تھا نا کلر کر کے, یوں ایسے یوں ہاتھ اس کا ڈھیلا ہو جاتا تھا, تھوڑی دیر میں وہ کہیں چھپ کے جاتا, پتہ نہیں کیا کرتا تھا. ہمیں نہیں پتا تھا کیا ہوتا ہے یہ, ہم تو بچے تھے اس وقت, زیادہ پتہ بھی نہیں تھا ان چیزوں کا. ایک دم آتا ایسا فٹ فاٹ پورا صاف. تو اس طرح سے کام ہوتا. وہ اس کا بیچارے کا چرس کی ہیروئن کی وجہ سے انتقال ہی ہو گیا, اس کا مر ہی گیا وہ. اب اس کی موت تو نہیں دکھائی جا رہی. کوئی ہیروئن کے فضائل بیان کرے اور ہیروئنچیوں کا انجام کیا ہوتا ہے, تباہ ہو رہے ہیں, یہ نہیں دکھایا جا رہا. یہ دکھایا جا رہا, دیکھو یہ آدمی کتنا سست, اس نے 10 منٹ کلر کیا ہے, اور جیسے انسان 10 منٹ میں تھک جاتا ہے, جب بازو مسلسل چلاتا رہے گا, یہ دیکھو تھک کے بیٹھ گیا, اور اس نے ایک پڑیا کھائی ہے, ڈب 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 کیسا, اور ماشاءاللہ خوشی. اس کو اب کسی کے انتقال کی خبر بھی دے دو گے تو ڈپریشن میں نہیں جائے گا, بلکہ اگر موت کی خبر آئے گی تو ایک پڑیا اور کھا لے گا, فریش ہو جائے گا. اب اس طرح کے فضائل بیان کر کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. جس خالق نے پیدا کیا وہ حساب لینا ترک نہیں کرے گا قیامت کے دن, وہ چھوڑ نہیں دے گا کہ ہاں تمہارے دلائل بڑے مضبوط تھے تو چلو بخش معاف. نہ نہ نہ, یہ جو فلمی دنیا ہے یہ لوگوں کے گھروں کو تباہ کرنے میں ان کا سب سے زیادہ دخل ہے. ان فنکاروں کا ان کی نیت یہی ہے کہ ہم انٹرٹین کر رہے ہیں لوگوں کو, لیکن وہ کس طرح سے آپ انٹرٹین کر رہے ہیں. آپ خوبصورت لڑکیوں کے ڈانس جب مرد دیکھے گا اس کو اپنی بیوی اچھی لگے گی؟ کیا ساری عورتیں دنیا میں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں جتنی ہیروئنز ہوتی ہیں؟ بولو نا بھائی. اب لڑکیوں کے رشتے کیوں نہیں ہوتے بھائی؟ ہر ایک کو ویسی چاہیے جیسی اس کو فلم میں نظر آ رہی ہے. اتنے ایسا ہے, وہ تو سلیکٹڈ ہوتی ہیں.
لیکن صبح اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا؟ نامحرم عورت کو دیکھنے نظر پڑے، برا خیال آئے تو نظر کو جھکا لو، وہ تمہاری نہیں ہے، تمہاری صرف تمہاری بیوی ہے. یہی کہا نا، پوری توجہ کس کی طرف فوکس کرو؟ بیوی کی طرف. یہ کسی کے باپ، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، اس کو عزت کے ساتھ گھر میں رکھو، پوری محبتیں اس کے لیے خاص کر دو. لیکن اب لوگوں کو وہ بولو بھائی اچھی نہیں لگ رہی، وہ تو سسرال کے ڈر سے رکھی ہوئی ہے اس کو گھر میں لا کے. تو وہ بے حیائی اور پھر ایسے ایسے سین جو فلموں میں ہوتے ہیں، سبھی کو پتا ہے کیا ہوتا ہے فلموں کے اندر، ان سے شہوتیں بھڑکتی ہیں، زنا کے راستے کھلتے ہیں. جب نوجوان یہ چیزیں دیکھے گا تو وہ جائے گا طوائف خانوں کی طرف، وہ جائے گا پھر حرام خواہشات کو پورا کرنے کی طرف. اور جب طوائف خانوں کے دروازے کھلیں گے تو نکاح کے دروازے بند ہو جائیں گے. فیملی سسٹم کیا ہوگا؟ کمزور ہوگا. اور یہ جو ریپ ہو رہے ہیں لڑکیوں کے، بچوں کے، یہ اسی وجہ سے تو ہو رہے ہیں. پہلے کیوں نہیں ہوتے تھے؟ یہ انڈیا میں یہ سب سے زیادہ، بہت زیادہ، میں یہ نہیں کہہ رہا سب سے زیادہ، انڈیا میں جبری زنا کا ریشو بہت زیادہ ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ فلمیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا کراچی میں ایک سینما سے کچھ لوگ فحش فلم دیکھ کے نکلے تھے، مولانا اسم شعوری صاحب نے اس پر مضمون لکھا تھا. کراچی ایک سینما میں فحش فلم دکھائی جا رہی تھی، تو کچھ نوجوان وہ فلم دیکھ کے نکلے، اتنے پاگل ہو گئے کہ ایک بچے کو اغوا کیا اور اس کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو قتل کر دیا. یہ پھر اس پہ مولانا اسم شعوری صاحب نے بڑا مضمون لکھا تھا کہ حکومت ان چیزوں کو بند کرنے کی کوشش نہیں کرتی. تو یہ جو بے حیائی پھیل رہی ہے، انجام کے لحاظ سے کیا ہے؟ یہ برباد کر رہی ہے ہمارے معاشرے کو، تباہ کر رہی ہے. انٹرٹینمنٹ کا کوئی اور ذریعہ اختیار کر لو بھائی، گھڑ سواری کرو، کھیلو کودو، سوئمنگ کرو، اسکائی ڈائیونگ کرو اور سمندر میں ڈائیونگ لگاؤ. یہ کچھ جو جیسے میں نے جمعے کو اس پر پورا بیان کیا تھا، بھاگو دوڑو. اور میں تو کہتا ہوں، میں تو اس پہ لوگوں کی ملامت بھی، بھائی اپنی بیگم کو لے کے چلے جاؤ یار گھمانے پھرانے، اس کو لے کے چلے جاؤ، کہیں پردے کا انتظام ہو یا وہ پردے میں رہے، اتنا بھی کافی ہے. ہاں میں تفریح کی بات کر رہا تھا. تو دیکھو جائز تفریحات کا جو ہے نا وہ بہت وسیع ہے، اس کا میدان بہت کھلا ہے. اللہ نے آپ کو وہ میدان دیا، کھانے پینے کی درجنوں چیزیں اللہ نے حلال کر دی. آم کی پیڑیوں کی پیڑیاں کھا جاؤ یار، 64 آم، خدا کی قسم، مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. صحیح ہے نا؟ کھاؤ یار، اللہ نے دیا ہے. اور کچھ نہیں، اللہ نے تھوڑا گنجائش دی ہے. غریب آدمی کو بھی بڑی اللہ نے چیزیں دی ہیں کھانے کی. بھئی آم نہیں کھا سکتے، سستی چیزیں بھی تو ہیں بہت کھانے کے لیے. اور غریب آدمی کو تو کھانے کا کیونکہ اس کو بھوک لگتی ہے. امیر آدمی کو بھوک نہیں لگتی، وہ سارا دن کچھ نہ کچھ ڈبو کے کھاتا ہی رہتا ہے. اس کے پاس پیسے ہیں تو کبھی کچھ خرید لے گا، کبھی کچھ کر لے گا، کبھی کچھ کر لے گا. غریب آدمی بھوک لگتی ہے، اس کو ٹائٹ کھانے کے پیسے نہیں ہوتے. جب کھانا سامنے آتا ہے تو اس کو سوکھی روٹی میں اللہ وہ مزہ دے دیتے ہیں جو ایک عام آدمی کو قورمے اور بریانی میں مزہ نہیں آتا. تو بڑی اللہ نے لذیذ زندگی بنائی ہے. ہم اس زندگی کو غلط چیزوں میں پڑھ کر، فطرت کے خلاف چل کر اس زندگی کو خود ہی برباد کرتے ہیں، اس کی خوشیوں پہ خود ہی آگ لگاتے ہیں ہم. اب دیکھو جو آدمی چرس پیتا ہے وہ حقیقت میں تو دیکھنے میں تو لذت حاصل کر رہا ہے، لیکن اسے یہ پتا نہیں ہے میں اپنے آپ کو کتنی بڑی آزمائش میں ڈال رہا ہوں. اب مجھے پوری زندگی کے لیے چرس چاہیے. تو یاد رکھو جو اپنے آپ کو گناہوں میں دھکیل رہا ہے، بات اس اداکارہ پہ چلی تھی نا، اس نے شروع میں ہی اسٹیپ لے لیا، ریورس گیئر لگا دیا، بچ گئی. اگر وہ گھس جاتی تو پھر یہ برائیاں کسی حد تک انسان کی مجبوری بن جاتی ہیں. توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، 90 سال میں بھی کوئی توبہ کرے گا اللہ توبہ قبول کرے گا، اور کرتے بھی ہیں لوگ، کرتے بھی ہیں. لیکن ہر آنے والا دن توبہ کو مشکل سے مشکل بنا دیتا ہے، مشکل سے مشکل. اور ایک بات کا خوب خیال کرنا چاہیے کہ جب اس قسم کی کوئی ایکٹر شوبز کی دنیا چھوڑتا ہے، توبہ کرتا ہے، چھوڑتا ہے یا چھوڑتی ہے، تو شیطان ایک چیز میں بہت ورغلاتا ہے کہ تم جو ہے نا وہ شہرت کی بلندیوں پہ پہنچ سکتے تھے، تم نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا. کیونکہ دنیا بظاہر اندھیری نظر آتی ہے. تو ایک چیز سوچنی چاہیے کہ جو اس شہرت کی دنیا انتہا کو پہنچے ہیں، ان کا انجام کیا ہوا؟ کیا وہ انجام میں بھی خوش تھے؟ جو فلمی اداکار یا اداکارائیں جوانی میں بہت اوپر تک پہنچی، کیا بڑھاپے میں بھی ویسے ہی ہیں یا بڑھاپے میں ڈپریشن میں جا رہی ہیں؟ کیا ہو گیا بھائی؟ کیا بڑھاپے میں وہ عزت ہے ان کی؟ آپ کہہ سکتے ہیں بڑی عزت ہے بھائی، اب بھی انٹرویو آتے ہیں، وہ صرف انٹرویو کی حد تک ہے، اس کے بعد کوئی بھی کیوں پوچھے گا؟ وہ کیا لگتی ہے بھائی آپ کی؟ کیوں پوچھیں گے آپ؟
تو وہ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ مجھے ایک صاحب کہنے لگے یار وہ اتنے پرانے ایکٹر ابھی بھی آ رہے ہیں ٹی وی میں, ان کی تو اسٹیج پہ بلا کے بڑی عزت ہوتی ہے. میں نے کہا وہ آپ ذرا جا کے ریسرچ کر لینا, اسٹیج پہ ہوگی, اس کے اترنے کے بعد جب گھر چلے جائیں گے پھر بیٹا نہیں پوچھ رہا ہوتا, بیٹا بھی صرف میڈیا کے سامنے پوچھ رہا ہوگا, کیمرے کے سامنے, میرے ابا میرے ڈیڈی پاپا جنہوں نے اتنا قوم کی خدمت کی ہے میں بہت پر. جیسے ہی کیمرہ ہٹے گا وہ کہے گا پاپا ٹاٹا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ کہے گا یار انہوں نے تو لائف کو انجوائے کیا, اب میں ان کے پاؤں دباؤں, میں ان کی کھانسیاں برداشت کروں, میں سارا دن کی خدمت کروں, میرا دماغ خراب ہے بھائی. چونکہ جب آپ نے قوم کو یہ سکھایا کہ انٹرٹینمنٹ ایک اچھی چیز ہے, تو ماں باپ کی خدمت کرنا یہ تو بڑا ٹف کام ہے. جو خدمت, حقیقی خدمت جو اسلام چاہتا ہے, جو ہم سے انسانی فطرت چاہتی ہے, وہ تو بڑا مشکل کام ہے. ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں, امریکہ کا ویزا آیا ہوا نہیں گئے, کیا یار باپ بیمار ہے میں امریکہ نہیں, پوری زندگی کے لیے اپنا فیوچر داؤ پہ لگا دیا کہ یار بوڑھے باپ کو چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں, کیونکہ ان کے ضمیر نے ان کو اجازت نہیں دی. تو کیا یہ کر سکتے ہیں یہ لوگ جو انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں نام پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب لائف کا مقصد ہی انجوائے کرنا ہے تو ہر وہ چیز جو آپ کی لائف کو انجوائے کرنے میں رکاوٹ بنے اس کو راستے سے ہٹا دو. اور لائف کو انجوائے کرنے میں سب سے زیادہ رکاوٹ آپ کے بوڑھے ماں باپ بن سکتے ہیں. اور ان لوگوں کے لیے تو اور مشکل اس لیے ہوتی ہے کہ بوڑھے ماں باپ کا ایک آدھ بچہ ہوتا ہے, پورا بوجھ اس ایک بچے پہ آیا ہوا ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کے تو چلو بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں نا, تو بھائی اگر ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ہر بچہ خدمت کی کوشش کرتا ہے اور نمبر کماتا ہے. ہم لوگ 7 بہن بھائی ہیں, تو میری والدہ جب آخر عمر میں بیمار ہوئی ہیں, اللہ ان کی مغفرت کرے, تو ہمارا نمبر نہیں آتا تھا. ہم میں سے ہر شخص کو, بھائیوں کو بھی بہنوں کو بھی خواہش ہوتی تھی کہ بھائی اس عمر میں ہم زیادہ سے زیادہ خدمت کریں, کیونکہ اس خدمت کا تو کوئی متبادل اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے نا, نہ تہجد, نہ رمضان کا روزہ, نہ حج, نہ زکوٰۃ. یہ تو ایسی خدمت ہے ماں یا باپ کی بڑھاپے میں, اس سے بڑی کوئی نیکی اللہ نے رکھی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور اس نے خدمت کر کے جنت لازم نہ کر لی, اس پر اللہ کی لعنت. یعنی اتنا بڑا بدبخت ہے کہ تیرے پاس اتنا بہترین آپشن آیا اپنے سارے گناہ معاف کروانے کا اور اپنی بخشش کروانے کا, ایسا آپشن تو نے ضائع کر دیا. تو بھائی جہاں ٹوٹا پھوٹا ذرا سا بھی دین ہوگا وہ تو چاہیں گے نا کہ یہ ہم کریں. تو اب ہم تھے, ہمارا نمبر ظاہر ہے کچھ دن یہاں رہیں گی, کچھ دن وہاں رہیں گی, کچھ دن وہاں رہیں گی, اور جن کے ان کے تو بچے ہی نہیں ہوتے نا, ان کو تو 1-1 2-2, جذبہ بھی نہیں ہے خدمت کا, وہ بھی صرف کیمرے کے سامنے جذبہ ہے, اور اوپر سے ہے بھی ذمہ داری بھی 1-2 پر آ رہی ہے, اور ابھی اس کا ٹائم شروع ہوا ہے, کیونکہ شادی ابا نے دیر سے کی تھی, جب بوڑھے ہوئے تو بچہ اب جوان ہوا ہے. تو یہ اتنی ساری ٹینشن ان کے ساتھ مل جاتی ہیں کہ ان کی فیملی جو گھریلو ماحول ہے وہ بری طرح متاثر ہوتا ہے. آپ کا گھر ہی سکون نہیں, سب سے زیادہ سکون انسان کو گھر میں ملتا ہے, تبھی تو جہاں بھی تھکا ہوا ہوگا بھاگے گا کہاں؟ گھر. وہ گھر ہی نہیں ہے آپ کا. پبلک تھوڑی آپ کو سکون دیتی ہے. بڑے بڑے علماء ہم نے دیکھے ہیں, ان کے بڑے بڑے لوگ تھے جو عقیدت اور محبت کے دعوے کیا کرتے تھے, حضرت جی آپ کے جوتے ہم اٹھائیں گے. بیمار ہو گئے, 1 دن خدمت کی پتلی گلی سے نکل لیے, بچے سنبھالتے ہیں ان کو, اولاد چھوڑ کے نہیں جاتی. تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ بڑھاپے میں یہ حال ہو تو یہ جوانی ہمیشہ تو نہیں رہتی, تو اس بڑھاپے کو بھی تو دیکھا کرو نا. ہمارے پاس نا عجیب لوگ آتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں کسی ہیروئن پہ عاشق ہو گیا ہوں اور میں ہر وقت اس کی فلمیں دیکھتا رہا. میں نے اس سے ایک بات کی, میں نے کہا دیکھو تم ایسا کرو, 1975 کی کسی ہیروئن کو نکالو گوگل پہ. ویسے تو آپ یہ کام نہ کریں, لیکن ایک آدمی برائی میں مبتلا ہے تو اس کو تو بتایا جائے گا نا, وہ تو آلریڈی بدنظری کر رہا ہے. میں نے کہا گوگل پہ 1975 یا 1980 کی ہیروئن نکالیں جو اس زمانے میں بڑی ہٹ پر تھی, اور دیکھیں 2019 میں وہ کیا حشر ہوا ہے اس بیچاری کا ہے. 2019 میں اس کی شکل دیکھیں آپ. انہوں نے دیکھ کے بتایا, بولا اللہ کی پناہ. میں نے کہا یہ وہ ہیروئن ہوگی کہ 1980 میں اس پہ بھی لوگ مرتے تھے, اور یہی ان کے جذبات تھے جو تمہارے اب ہیں. لیکن 2019 میں اس کو کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار, بولو بھائی, نہیں ہے. تو یہ سوچنا چاہیے شہرت کو بہت جلد کیا ہے, زوال ہے, کیونکہ شہرت کی بیس ہی درست نہیں ہے بھائی, بیس ہی غلط ہے. لیکن جب عورت نکاح کر کے گھر میں آتی ہے, شادی ہو کے گھر میں آئے گی, جوان ہے,
شوہر کو محبت ہوگی, عمر جیسے جیسے زیادہ ہوگی اولاد بھی ہوتی ہے, تو شوہر کو اس بیس پہ محبت ہوگی کہ برسوں سے میرا اس کا ساتھ ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بیوی سے حقیقت میں محبت بڑھاپے میں ہوتی ہے. حقیقی محبت کب پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ ایک طویل عرصہ ساتھ گزار دیا نا, اور وہ پھڈے بھی ختم ہو چکے ہوتے ہیں بڑھاپے میں. وہ لڑ کے مر کے نا ایک دوسرے کو تانے دے کے بولتے ہیں اب چھوڑو یار. میرے پاس ایک دفعہ ایک فیملی آئی, تو وہ بہت لڑ رہے تھے میاں بیوی. میں نے آدمی سے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے بتایا کوئی 50 یا 55 سال. خاتون سے میں نے پوچھا سچی مچی کی عمر بتا دیں. خواتین کہاں بتاتی ہیں؟ میں نے کہا مجھے بتا دیں, کسی کو نہیں بتاؤں گا میں. انہوں نے بتایا کہ پتہ نہیں 45 سال یا کتنے سال. میں نے کہا شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ انہوں نے کہا 20 سال یا 25 سال. میں نے کہا 5-10 سال 10-15 رہ گئے ہیں بس, زیادہ تر عمر تو کیا ہو چکی ہے. میں نے کہا اب بھائی اتنے 20-25 سال آپ لوگوں نے لڑ کے کسی بھی طرح گزار دیے, اب آپ کی مرضی ہے لڑکے گزاریں یا محبت سے, لیکن اب تھوڑے سے رہ گئے ہیں تو کیا کرنا ہے لڑا کے. بھائی آپ بولو یار تم جیسے ہو. میں نے اس کے میاں کو بولا کہ اب یہ بدلنے والی نہیں ہے, کیونکہ 20 سال میں تم پھڈے باری کر کے اب اس وقت نہیں سدھری, اب کہاں سے سدھرے گی. اور میں نے اس خاتون کو کہا آپ کے میاں بھی اب سدھرنے والے, بھائی 25 سال لڑ لی نا سدھارنے کے لیے, نہیں سدھرے. میں نے کہا آپ جیسی یہ ٹیڑھی میڑھی ہے آپ اس کو برداشت کریں, اور جیسا یہ ٹیڑھا میڑھا ہے آپ اس کو. اب میں نے کہا دونوں الگ ہو گئے, نہ آپ کو کوئی رشتہ ملے گا اور نہ. کیا خیال ہے بھائی؟ یا تو ہو نا کہ آپ کو اس سے اچھی مل رہی ہو, اس کو اس سے اچھا. میں نے کہا کوئی بھی نہیں لفٹ کرائے گا. اب سر پھوڑے ایک دوسرے کا, لڑے بولے, لیکن ہم نے ساتھ چھوڑنا نہیں ایک دوسرے کا. دیکھو بیگم نہ تمہیں میرے جیسا کوئی ملے گا اور نہ مجھے تمہارے جیسا کوئی ملے گا. تو یہ سوچ کے انسان کو بڑھاپے میں محبت ہو ہی جاتی ہے, اور ویسے بھی ہو جاتی ہے کہ یار بچوں کی, اور مجبوری بن جاتی ہے, بچوں کی ماں ہے. تو جو اللہ نے عورت کو گھر بسانے کا حکم دیا, بھائی ادھر گھر آئے گی, شوہر کی محبت ملے گی, اس کے بعد جیسے جیسے بوڑھی ہوگی. تو ایک بات دل کی گہرائیوں سے بتاؤ, ماں جتنی بوڑھی ہو اتنی زیادہ اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ بولو نا بھائی. کیونکہ اللہ کہتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ, جو بوڑھا ہوتا ہے نا وہ بچپنے کی طرف آ جاتا ہے. تو اس میں یعنی اس میں جو ہے نا ایک اللہ فطری حسن پیدا کر دیتے ہیں, اس میں وہ چالاکیاں کیا ہو جاتی ہیں, ختم. تو وہ اور زیادہ اچھی ماں جتنی بوڑھی ہوتی ہے اس کی گود میں سر رکھنے کا اتنا زیادہ مزہ آتا ہے, اور عزت بڑھتی ہے اس کی جتنی بوڑھی ہوگی. تو یہ وہ زندگی ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں دی ہے. آپ نے جو لوگوں کو جو میڈیا جس طرف لے کے جا رہا ہے, تو میرے بھائی اس پہ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہیں جو بانداز بہار آئی ہے. یہ ہے خزاں لیکن اس کا اسٹائل بہار والا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ایسے ہے جیسے ہیروئن ہے, بدبودار چیز ہے, لیکن وہ پھولوں کی سیج میں رکھ کے پیش کی جا رہی ہے, اور آپ اس کے اوپر سجے ہوئے پھول دیکھ کے متاثر ہو رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان پھولوں کے اندر گند بھرا ہوا ہے. تو بھائی یہ جو عیاشی والی زندگی ہے, شراب کباب والی زندگی ہے, یہ نیچرل نہیں ہے, اس میں وقتی سکون ہے. آج تک کوئی شرابی میں نے سکون میں نہیں دیکھا, وقتی سکون ملتا ہے, اس کے بعد پہلے سے زیادہ ڈپریشن میں, خودکشیاں تک کر لیتے ہیں. بس میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست ہے جرمنی میں, انہوں نے پنجاب میں کسی شادی کی مووی دکھائی اپنے کسی دوست کو, اور وہ پنجاب میں ذرا لبرل قسم کے لوگ تھے, وہ شادی میں ناچ رہے تھے. تو اس انگریز نے پوچھا کہ ان لوگوں نے پی ہوئی ہے, شراب پی ہوئی ہے؟ تو کہتے ہیں, میں نے کہا بھائی ہم لوگ پیتے بھی تھے, وہ ٹھیک ہے ناچ رہے ہیں, وہ تھوڑے سے ماڈرن فیملی ہے, لیکن اتنے ماڈرن نہیں ہے کہ پینا بھی شروع کر دیں, خاندانی لوگ ہیں. تو وہ کزن وزن نہ اکٹھے ناچ رہے تھے شادی میں, تو وہ انگریز کو دکھائی. تو انگریز کہنے لگا یہ پیے بغیر اتنے خوش کیسے ہو جاتے ہیں, یعنی شراب بھی نہیں پی پھر بھی اتنے خوشی سے ناچ رہے ہیں. یعنی اس کو حیرانگی ہو رہی تھی, یار اتنے خوش پیے بغیر. تو میں نے اس لڑکے سے کہا, میں نے کہا دوبارہ جب جرمنی جاؤ نا تو ان کو کہنا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو ناچے بغیر خوش ہوتے ہیں. نہیں آ رہی بات؟ یہ خوش ہونے کے لیے کم از کم ان کو ناچنا تو پڑ رہا ہے نا. آپ کو اس پہ حیران ہے کہ صرف ناچ کے خوش ہو رہے ہیں, پینا نہیں پڑ رہا. میں نے کہا ایسے بھی بہت ہمارے ملک میں ہول سیل کے حساب سے ایسے لوگ ہیں جنہیں خوش رہنے کے لیے ناچنے کی بھی ضرورت, وہ بیٹھے بیٹھے خوش رہتے ہیں. صحیح ہے نا, جہاں بیٹھے ہوئے کیا ہیں الحمدللہ خوش ہیں وہ.
تو اللہ نے جو ہمیں دیکھ غم اللہ کی طرف سے آئے تو ایک الگ بات ہے, ایک غم ہمارے اپنے بنائے ہوئے. تو یہ جو موویز ہیں, فلمیں ہیں, ڈرامے ہیں, یہ جو انٹرٹینمنٹ جو بے حیائی کو پروموٹ کر رہا ہے, میرے بھائی اس میں صرف وقتی فائدہ ہے, وقتی سکون ہے, لیکن یہ چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ بے سکونی کی طرف, خاندانی نظام بھی تباہ کرتی ہیں. اس کا سب سے, آپ کو جب اپنی بیوی اچھی نہیں لگے گی تو بھائی کیا فائدہ ایسی زندگی کا یار. جب اتنی ہیروئنز آپ نے دیکھ لی, حضرت حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے نا, نظر کی حفاظت کرو تو اس کا بڑا فائدہ کیا ہوگا, اپنی بیوی اچھی لگے گی, کیونکہ دیکھنے کو اور کچھ مل ہی نہیں رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اس سے محبت ہوگی. تو گھر میں بیوی سے محبت, تو اس سے زیادہ سکون کی کوئی چیز ہو سکتی ہے جو آپ کی ہے, جو آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گی. اولاد سے محبت, تو اس سے زیادہ کوئی سکون کی چیز ہو سکتی ہے, کیوں تو آپ کے ہیں. تو اولاد کو ماں باپ سے, ماں باپ کو اولاد سے, بھائی بہنوں میں آپس میں, یہ جو آپ کی کمیونٹی ہے, یہ اگر پرسکون زندگی ان کی ہو جائے تو اللہ کی قسم انسان کو دنیا میں جنت جیسا مزہ آنے لگتا ہے. اور ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ کہاں ہے, گھروں کا. باہر بڑے خوش, گھر میں آتے ہی بے سکونی. تو اسی وجہ سے جو چیز اللہ نے سکون کے لیے بنائی اس میں ہے نہیں, باہر سکون تلاش کرتا پھرتا ہے, تو شہرت مل جاتی ہے, پیسے مل جاتے ہیں, سکون کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں سکون کے لیے ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ نے بتائے ہیں, جو ہماری فطرت کا حصہ ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. عشاء کی نماز کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوگا. آپ لوگوں نے 15-20 منٹ کا ہوگا. بیٹھنا ہے کہ نہیں, جنہوں نے بیٹھنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دیں تاکہ میں تعداد دیکھ کے اندازہ لگاؤں کہ مجھے بیٹھنا ہے کہ نہیں. اچھا, کافی لوگ ہیں بیٹھنے والے, چلو پھر ٹھیک ہے. تو عشاء کی نماز 2 سنت 3 وتر جنہوں نے پڑھنے, وتر کے فوراً بعد شروع ہو جائے گا یہ. تو آپ لوگوں نے جو سوال پوچھنا ہو, جو مرضی پوچھنا ہو پوچھیں, آپ گھبرائیں نہ کریں سوال پوچھتے ہوئے, سمجھ رہے ہیں. اور بیٹھے بیٹھے پوچھ لیں, کھڑے ہو کے پوچھ لیں, پرچی پہ لکھ کے پوچھ لیں. تو 15-20 منٹ میں جو پوچھنا ہے پوچھ لیں. پھر یہ نہیں کہنا کہ مفتی صاحب ہمیں ٹائم نہیں دیتے, ٹھیک ہے نا, فون نہیں اٹھاتے. تو بھائی آپ پوچھو جو مرضی پوچھنا ہے آپ نے. ہاں, کوئی الٹا سیدھا سوال پوچھا تو میں جواب نہیں دوں گا. پوچھنے پر پابندی نہیں ہے, لیکن مجھے بتانے پر بھی کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ نے ہر بات کا جواب دینا ہی ہے. تو میں دیکھوں گا یہ سوال مناسب ہے تو جواب دیا جائے, مناسب نہیں ہے تو اس کو ہم اسکپ کر دیں گے. پھر ہم کسی اور کو بولیں یہ والا رہنے دیں, آپ پوچھیں کیا پوچھنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن پوچھنے میں آپ کنجوسی سے کام نہ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.